في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے مدرسوں کے جلسے اصلاً اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ مدرسے کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جس کا بڑا حصہ جلسے کے موقع پر ہونے والی آمدنی سے پورا ہوتا ہے۔ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغی اجتماع ہے تو بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے کہے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہاں سے جماعتیں نکلیں گی، تشکیل ہوں گی، اور جب اجتماع پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی جماعتیں چلے کی نکلی ہیں، اتنی 3 چلوں کی نکلی ہیں، اتنی سال کی نکلی ہیں، پوری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ مدرسوں کے جلسے اصلاً اسی لیے واسطے ہوتے ہیں کہ مدرسے کی ضرورتوں کو پورا ہونے کی شکلیں یہاں بنائی جائیں۔ ضمناً اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، مدرسے کی کارگزاری بھی سامنے آتی ہے، کتنے طلبہ نے حفظ مکمل کیا، کتنوں نے ناظرہ مکمل کیا، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی مدرسے میں پرائمری کا نظم ہے تو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ کتنے بچوں نے اس سال پرائمری کا امتحان دیا، یا 8ویں کا نظم ہے تو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ اتنے بچوں نے 8ویں مکمل کی ہے۔ اور اگر کہیں جمیعت اسٹڈی سینٹر کے ذریعے سے، اوپن اسکول کے ذریعے سے کچھ بچے امتحان دے رہے ہوں تو یہ بھی عام لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ اس سال اتنے بچوں نے 10ویں کا امتحان دیا یا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مدرسے کے معاونین کے سامنے آنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرات علماء تشریف لاتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان میں ہم سب کے محبوب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہیں۔ ہم سب ان کی نصیحتوں کے منتظر ہیں اور دعاؤں کے منتظر ہیں۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب کا شاندار بیان ہم نے سنا، اخیر میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ تشکیل جو ہو رہی ہے 3,000 روپے کی، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور بظاہر انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میری سینکڑوں تقریر ان کی اس تشکیل پر قربان کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تقریروں سے اب کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تو صرف رسمیں بن گئی ہیں۔ ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن حالات میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ برائیاں بظاہر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اگر تشکیل کے ذریعے سے مدرسے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جیسے کہ الحمدللہ ان کی شاندار تشکیل ہوئی اور ان پر ان کا اثر بھی ہوا، ان کی تقریر کا، ان کے بیان کا، بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اپنے اس مدرسے کی خدمت کی ہے، اور 3,000 روپے بہت سارے ساتھیوں نے لکھوائے ہیں، تو اصل یہی ہے۔
میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے حکم ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شام کے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر وقت کم ہی ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی اور وقت آگے تنگ ہے، اور ہمیں حضرت کی نصیحتیں بھی سننی ہیں۔ ہر سال ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے، بھائی وقت تنگ ہو گیا اس لیے دعا کر لو۔ میری خواہش یہ ہے کہ آج حضرت کا بیان ہو جائے، چاہے میں اپنی بات مختصر کر لوں، تاکہ ہر سال جو یہ سننے کا سلسلہ آ رہا ہے کہ بھائی وقت بہت تنگ ہو گیا اس لیے کچھ کہنے کا موقع نہیں رہا، ہم تو انہی کی تقریر سننے کے واسطے آئے ہیں، اور انہی کو تقریر کا موقع نہ ملے تو پھر آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن شریف کی آیت میں نے تبرکاً پڑھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ کتاب تو ہم نے اتاری ہی ہے، قرآن کریم تو ہم نے نازل کیا ہی ہے، اور تم عربی زبان پڑھنے بھی جانتے ہو، عربی میں قرآن کریم نازل ہوا، عربوں کی زبان بھی عربی ہی ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرما دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ بھی ہم نے قرآن کریم اتار دیا ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تو یہ بھی کافی ہو سکتا تھا، مگر نہیں، اس لیے کہ محض کتاب کے پڑھنے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، خاص طور سے کرنے کے جو کام ہوتے ہیں جب تک ان کو کر کے نہ دکھایا جائے، جسے کہتے ہیں پریکٹیکل نہ کرایا جائے، تو اس وقت تک بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، جتنے بھی دنیا میں کام کاج ہیں سب کے طریقے کتابوں میں موجود ہیں۔ روٹی پکانے کا یہ طریقہ، سالن